السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میتھس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. سوات سے میں واپس لاہور کی طرف نکل آیا ہوں اور معذرت کے ساتھ ذرا ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو نہیں مل سکے گی، اس لیے وائس کے ساتھ یا آواز کے ساتھ ہی بہت عام ایشو ہے جس پہ گفتگو کرنے والی ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سولو کی بات کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور یہ ان ججوں میں آج بھی کھڑے ہیں، ورنہ تو بہت سے ججوں نے تو ہمت چھوڑ دی ہے. وہ آج کیا بات کی ہے پھر بات کرتے ہیں. اور عمران خان کا پچھلے 10 ماہ میں جیل کا خلاصہ کیا ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی مخصوص چیزوں کی بحالی سے نمبر گیم تبدیل کیا ہو گئی ہے، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم نے اس ملک کی تباہی و بربادی کی ہے، اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں آئین پاکستان کی، اس کی مثال آپ کو صرف یہیں سے مل سکے. اور بہت سے ایشوز ہے جس پہ گفتگو کرنی ہے. اسرائیل والا معاملہ کیوں سنجیدہ ہو گیا ہے. سب سے پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی مخصوص چیزوں کی بحالی سے نمبر گیم کیا تبدیل ہو گئی ہے. اپوزیشن کی طاقت 52 کا کیا حکومت کو خطرہ ہے. دیکھیں یہ بات سمجھیے گا، یعنی آپ نے ڈاکہ مار کے، چوری کر کے، فراڈ اور فریب کر کے، اور 26ویں یعنی ترمیم کے ذریعے یہ ایک شکل بدلی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں 21 خواتین اور 4 اقلیتی مخصوص رشتوں کی بحالی سے ایوان کی مجموعی سیاسی صورتحال تبدیل ہو گئی. اس بحالی کے بعد حزب اختلاف کی پوزیشن خاصی مضبوط ہو گئی ہے، اور اب مختلف جماعتوں پر مشتمل اپوزیشن کی مجموعی نشستیں 52 تک پہنچ چکی ہیں. اور عددی تجزیہ آپ کو ذرا بتاتا چلوں، وہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ سیاسی جماعت کی نشستیں پاکستان تحریک انصاف 94 ہیں، جمعیت علماء اسلام 19 ہے، مسلم لیگ نون 16 ہے، پیپلز پارٹی 11 ہے، ANP کی 2 ہیں. کل اپوزیشن 52 لوگ ہو گئے ہیں. PTI کی 54 نشستوں میں سے 35 آزاد حیثیت کے حامل ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ گنڈا پور بھی شامل ہیں. ان میں سے متعدد نے اپنی وابستگی کے حلف نامے مقررہ مدت میں جمع نہیں کرائے، جس پر قانونی سوالات موجود ہیں. اب تحریکی عدم اعتماد کے لیے درکار نشستیں سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے. 145 کا اگر ایک انصاف سامنے رکھیں اور جمع 1 کریں تو 73 نشستیں، سادہ اکثریت 73 ووٹ چاہیے. کیا حکومت گر سکتی ہے؟ ذرا یہ سمجھنا ہے آپ نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. اپوزیشن کے پاس فی الحال 52 نشستیں ہیں، سادہ اکثریت 73 کے لیے مزید 21 ارکان درکار ہو گئے. اور یہ 21 ارکان توڑنا جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری ہے. وہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہ بڑی مشکل سے مینج کرے، بڑی آسانی سے مینج کر سکتی ہے. ان کا طریقہ واردات اور ہے، لیکن جو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی ہے جہاں پہ اس طرح دباؤ ڈالنا، پریشر ڈالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور مفاد عامہ میں، پبلک انٹرسٹ میں کیا ایسا کوئی کام ہو سکے گا، وہ مجھے تو نظر ہوتا نہیں آ رہا. اگر PTI کی آزاد رکن سے کچھ منحرف ہو جائیں یا ان کی رکنے پر سوالیہ نشان برقرار رہا تو حکومت عدم اعتماد کی ذمت میں آ سکتی ہے. وزیر اعلیٰ علی گنڈا پور نے اپوزیشن کو 2 ٹوک چیلنج کرتے ہوئے کہا، ریاست کو چیلنج کرتا ہوں میری حکومت کرا کر دکھایا تو سیاست چھوڑ دوں گا. ان کا موقف یہ ہے کہ مخصوص چیزوں کی بحالی کے باوجود حکومت مضبوط ہے اور کوئی خطرہ لاحق نہیں. سپریم کورٹ نے جو عدالتی فیصلہ کیا ہے 12 جولائی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. سنی اتحاد کونسل مخصوص محروم رہی، جس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا. اپوزیشن کے لیے حکومت گرانا فی الحال ممکن ہے، لیکن اگر قانونی پیچیدگیاں اور آزاد اراکین کے معاملے میں صورتحال بدلی تو تحریکی عدم اعتماد آ سکتی ہے. موجودہ حالات میں سیاسی عدم استحکام اور شدید کشمکش کا امکان بڑھنے والا. اور ایک بات جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں اتفاق نہیں کرتا، انہوں نے الیکشن ترمیمی ایکٹ سیکشن 104 کو ابھی تک چیلنج کیوں نہیں کیا. سیکشن 104 اگر ختم ہو جائے تو ان لوگوں کے پاس مخصوص نشستیں کسی جماعت کے پاس نہیں جائیں گی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف سمجھ نہیں رہی ہے. اور ابھی تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. میں اس کو نااہلی کہوں، کیا لفظ کہوں، یہ آپ لوگوں کو سوچنا. میں نے تو بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چھیڑ دیا، اور میں اس معاملے کو بڑا سیریسلی لے کر چل رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے چھیڑا نہیں اس معاملے کو. سیکشن 104 آئین سے متصادم ہے جو دوسری جماعتوں کو یہ سیٹیں دینے کا حق دیتا ہے. پہلے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے سول عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا اپیلوں جسٹس اعظم خان اور جسٹس انعام امین پر مشتمل ڈویژن بینچ کے فیصلے کے ذریعے ضلعی عدالتوں کے بھیجے کے پورے طریقہ کار اہم سوالات اٹھا دیے. جسٹس سردار اعجاز خان نے ایڈیشنل رجسٹرار کو طلب کیا اور مارکس دیے کہ 2 جونیئر ججوں کا بینچ بنا کر تمام مقدمات واپس ضلعی عدالتوں کو بھیج دیے گئے. یہ فیصلہ فل کورٹ میں ہونا چاہیے تھا تاکہ مقدمات ہائی کورٹ نہ سنے یا ضلعی عدالتوں کو جانے چاہیے. جن ججز کے پاس اپیلیں زیر سماعت ہیں ان سے رائے بھی نہیں لی گئی. 4 سال سے کیس سن رہے ہیں، کئی مقدمات 80% سنے جا چکے ہیں. اب 3 ماہ سے ججز کے ذریعے اٹھا کر ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھیج دیے گئے ہیں. ضلعی عدالتوں میں مقدمات کی دوبارہ سماعت شروع ہوگی. سائلنٹ کو مشکلات ہوں گی اور دوبارہ بھیجے کہ یہ بڑی واضح بات کی ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے. انہوں نے سچ بتا دی ہے، آپ کے سامنے آنکھیں کھول دی ہیں. اللہ کرے آنکھیں کھل جائیں. ہاں، عمران خان کے پچھلے 10 ماہ کی
جیل کا خلاصہ آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کو قانونی اجازت کے باوجود پچھلے 6 ماہ سے بچوں سے بات نہیں کروائی گئی، پچھلے 1 ماہ سے عمران خان کو کتابیں نہیں مہیا کی جا رہی، پچھلے 8 ماہ سے عمران خان کو اپنی سیاسی ٹیم سے ملاقات پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، عمران خان کو ان کے وکلا سے پراپر بات تک نہیں کرانے دی جائے۔ 1 جولائی کو ان کے وکیل سے صرف 95 سیکنڈ ملاقات کی اجازت دی گئی۔ ان کے خاندان سے ملاقات بہت مشکل سے ہوتی ہے، پہلے 1.5 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر تنگ کرتے ہیں۔ پچھلے 10 ماہ سے ان کے ٹیسٹ نہیں ہو سکے اور ان کے ذاتی معالجین سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ وزن کم ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ابھی عمران خان صاحب کے ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ کے ہیپاٹائٹس بی کے جتنے کیسز آئے ہیں اس کے بعد کہہ رہا ہوں، اور خدیجہ شاہ نے جو بات کہی ہے وہاں، خدیجہ نے، انہوں نے بڑا واضح طور پر خدیجہ نے جو بات کہی ہے ان میں انہوں نے بات واضح کہی ہے کہ ایک ہی یعنی جو نائی ہے وہی بال کاٹتا ہے، وہ یہ ایک بلیڈ سے سارے معاملات کو دیکھتا ہے، تو اصولی طور پر تو ضلعی جو جیل کی انتظامیہ ہے نا وہ قصوروار ہے اس سارے پروسیس کو دیکھنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا جی۔ پچھلے 10 ماہ سے دیکھیں عمران خان صاحب کے ان کے ٹیسٹ نہیں ہوئے، ذاتی معالجوں سے ملاقات نہیں ہو سکی، یہ سب کچھ بیسیکلی جو مریم صفدری کے ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ وہ ہے نا، ان کے ایمان پر ہو رہا ہے کہ فسائیت کس حد تک شکار ہو چکی ہوئی ہے۔ اسرائیل کا معاملہ جو ہے مزید سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ پر کافی دعا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا ہے اور عوام کو کنٹرول بھی کرنا ہے، کیونکہ اسرائیل کے معاملے قوم صوبائیت اور تعصب سے بالا تر ہو کر سڑکوں پر نکل کھڑی ہوگی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے حکومت اور البتہ کوئی دباؤ نہیں ہے، کیونکہ ان سے پہلے سے روابط ہیں، اور رانا صلاح اور خواجہ اصل کے بیانات پر صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اسرائیل کے حامی ہے، مفاد کی خاطر تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق سعودی عرب ایران اسرائیل جنگ میں پس پردہ اسرائیل کی حمایت کرتا رہا ہے اور ایران کی مخالفت، بس بیانات اوپر سے ہی تھے۔ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے، میں بہرحال اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ چلیں کتنے عرب ممالک میں اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اردن تو جنگ میں بھی ان کا ساتھ دیتا رہا۔ عمران خان پر بھی 219 میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کافی دباؤ تھا، اور جنرل باجوہ کی ذاتی خواہش تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی ہوئی۔ اس حکومت کو تو ویسے ہی کچھ نہیں، اگر حکومت بھی اگر پھر بھی اس نے حکومت تسلیم کیا تو تحریک عدم اعتماد اور دوبارہ انتخابات کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ عمران خان صاحب یہی کام لیا جانا تھا، مگر وہ مرتے مجاہد کے خلاف ڈٹ گیا، اس کو شاید اسی وجہ سے ہٹایا گیا۔ اب صحت کارڈ جو بند ہوئے ہیں اس سے کیا مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے آج میں رکھتا ہوں۔ صحت کارڈ کی بندش کا معاملہ تو تبھی سمجھ آ گیا جب مریم صفدر کی آڈیو لیک سامنے آئی تھی ان کے انکل کے ساتھ، اب اس پر وضاحت دی جا رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب جاوید اکرم نے اس پر وضاحت دی اور ظاہر سی بات کی کہ حکومت کے کہنے پر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ صحت کارڈ پر اربوں پتی بن گئے، بلا ضرورت سن ڈالے گئے۔ یہاں بھی بات رکھنا ضروری ہے کہ ڈاکٹر اور اسپتال جن کا مقصد پیسہ ہوتا ہے وہ پیسوں کی خاطر کسی کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ انہوں نے صحت کارڈ کی مد میں دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، 20,000 والے آپریشن کے لیے 50,000 چارج کیے، مگر یہ کوئی وضاحت نہیں بنتی کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد خود مال ہڑپ کرنا ہے، اور جو چاچا بجیدی دونوں ہاتھوں سے حالات بتا رہے ہیں کہ کس طرح باتیں جا رہی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کی کمی کو کوتاہی کو پورا کرنے کے علاوہ اقتدار کو طوالت دینے کے لیے بھی لائی جا رہی ہے۔ اس سے وفاقی حکومت کا کنٹرول بڑھایا جائے گا، اس کو گرانے کے چانسز بھی کم سے کم کیے جائیں گے۔ نصرت جاوید نے جو بات کہی ہے کہ افواہ رد گیا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے موجودہ اسمبلی اور سینٹ کی مدت میں 5 سال کا اضافہ کیا جائے گا۔ اب صرف یہی بجٹ پیش ہوا ہے، تکنیکی طور پر حکومت صرف 1 سال ہوا ہے، اگر مدت بڑھا دی گئی تو اگلے 9 سال تک عوام کو ووٹ مانگنے کی زحمت نہ ہوگی۔ حکومت کو یہ طول بھی پبلک انٹرسٹ کے تحت کیا دیا جائے گا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ حکومت امریکی کمپنیوں کے ذریعے یہاں سے قیمتی معدنیات نکالنے کے خواہشمند ہے، مگر کے پی کی اسمبلی سے بل پاس ہی ہوا۔ حکومت کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ تو بس گھر بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑنا چاہتے ہیں۔ اب جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بڑی زبردست بات آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ اس کے عمل کو اچھا قرار دیا۔ پاکستان میں صرف معدنیات موجود ہے بلکہ تیل اور گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں، جن میں کوہاٹ سر فہرست ہے۔ یہ سارا کچھ لوٹ کر امریکی کمپنیاں باہر لے جائیں گی۔ حافظ حمداللہ نے دیکھیں پردہ کھول دیا ہے، پردہ چاک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، مگر 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فاٹا کے نظام کو واپس کر کے فاٹا کا کنٹرول واپس وفاق کو دیا جائے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی مائنز بل پاس نہیں کروانا چاہتی۔ ایسا کرنے سے فاٹا کی تمام مدنیات اور وسائل مرکز کے پاس چلے جائیں گے۔ اب یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا معاملہ ہے، آرٹیکل 153 کا معاملہ ہے، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ 8 فروری کے انتخابات سے یہ قبل یہ باتیں زیر گردش تھی کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا جا چکا، پھر انتخابات کے بعد پاور شیئرنگ تک چلے گی، مگر بلاول نے تسلیم کیا اور عزت کی وزارت قبول کر لی۔ اس کا بلال کافی ہائی لائٹ رہا۔ پاکستان بھارت جنگ کے حوالے سے ملکی اور غیر ملکی پریس کانفرنس کافی اہم رہی، لیکن اعزاز سعید نے جو بات کہی ہے کہ ان کے والد کو مائنس کرنے کی کوشش کی جائے، زرداری صاحب بھی نہر والے مسئلے کے بعد چپ ہی ہو گئے، اور اعزاز سعید نے کہا ہے کہ جو آرکیٹیکٹس ہیں
اسد زرداری نے کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں، اور بہت لوگ چاہتے ہیں کہ اسد زرداری عہدے سے ہٹ جائیں۔ معنی زرداری پر ابتدائی کام بھی شروع ہو چکا ہے، 2 باپ بیٹوں کو نکال دیں، پھر پارٹی کا پلے کیا رہ جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔